حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ نہیں چاہتے تھے، اس خیال سے کہ شاید حریف راہ پر آ جائے، خدا کے کلمے کی طرف رخ کر لے اور مسلمانوں کے امن و امان کا خواہاں ہو جائے۔ بات اسی طرح 10 دن یا کم و بیش ذی الحجہ کے آخر تک چلی گئی۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آ گیا جو حرمت کا مہینہ ہے۔ 30 دن امن و امان سے گزرے، لوگ ایک دوسرے سے مطمئن رہے۔ اسی اثنا میں سفیر مسلسل آئے گئے، لیکن پورا مہینہ گزار دینے کے بعد بھی صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ اب تو فریقین کو یقین ہو گیا کہ تصادم کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ محرم گزر جانے کے بعد جنگ بدستور جاری رہی، ایک ٹکڑی کے لیے دوسری ٹکڑی نکلتی اور ایک قبیلے کے لیے دوسرا قبیلہ، اور بعض اوقات تو ایک آدمی کے مقابلے میں دوسرا آدمی نکلتا، اور یہ لڑائی صرف تلوار کی لڑائی نہیں تھی بلکہ اس میں زبان بھی چلتی تھی، اور افسروں میں تو خط و کتابت کی جنگ بھی جاری تھی۔ روایتوں میں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ لوگوں کو جنگ سے روکنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ عوام امن و عافیت سے رہیں اور لڑائی کی ہلاکتوں سے بچیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا نہایت سخت اور مایوس کن جواب دیا۔ شام کو جب لڑائی بند ہوئی تو عربوں کی عادت کے مطابق قصہ گوئی شروع ہوتی، اشعار پڑھے جاتے، جدید اور قدیم عہد کے کارنامے دہرائے جاتے، اپنی یا حریف کی سرفروشی اور ثابت قدمی کا تذکرہ کیا جاتا۔ اسی طرح ماہ سفر کے ابتدائی دن گزر گئے اور فریقین میں سے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوم اس تھوڑی تھوڑی اور رہ رہ کر شروع ہونے والی لڑائی سے اکتا گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس طوالت سے اکتا گئے جو کسی کے لیے بھی مفید نہیں تھی، بلکہ اس سے فتنے کی رسی دراز ہو رہی تھی اور برائی کی آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں دشمنی اور کینہ کے جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے دن ایک ایسی لڑائی میں ضائع ہو رہے تھے جو نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آگے بڑھتی ہے، اور اتفاق و اتحاد کی امیدیں غیر معمول مدت کے لیے ٹلتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک عام حملے کی تیاری کر دی۔ یہ دیکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ دونوں لشکر دن بھر لڑتے رہے اور رات کا بھی ایک حصہ لڑائی میں گزرا اور کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن بھی نہایت شدید مقابلہ رہا اور فریقین بری طرح لڑتے رہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میمنہ میں ابتری اور تقریباً شکست کے آثار پیدا ہو گئے اور قلب سے متصل فوج کمزور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میسرہ کی طرف متوجہ ہوئے جو ربیہ پر مشتمل تھا۔ ربیہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو جانثاری کے لیے پیش کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ربیہ کے لوگوں، اگر ہماری موجودگی میں امیر المؤمنین پر کوئی مصیبت آئی تو آج کے بعد عربوں میں تم اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ربیہ نے موت کا عہد و پیمان کیا۔ اس کے بعد اشتر اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے میمنہ مضبوط ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر دوپہر سے پہلے کی طرح منظم ہو گیا۔ اب رات آ گئی اور کچھ لوگ برابر لڑتے رہے اور باز نہیں آئے، یہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح نمودار ہوئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں ابتری اور کمزوری پیدا ہو گئی اور ان کے آدمی فسطاط کے قریب پسپا ہو گئے۔ خود معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگنے کی فکر کرنے لگے کہ ان کو ابن اطنابہ کے یہ اشعار یاد آ گئے جن کا مفہوم ہے کہ میری ہمت اور استقامت کی خودداریاں محاسن کے لیے میرا گنا قدر معاوضہ، ناگواریوں اور تلخیوں پر نفس کو آمادہ کرنا، دلیروں کے سروں پر میرا وار کرنا، اپنے نفس کو گھبرایا ہوا دیکھ کر میرا کہنا کہ فکر نہ کر، تیرے لیے عزت اور آرام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ میں اچھی اور اونچی روایات کی مدافعت اور سچی عزت کی حمایت کروں۔ ان اشعار نے ان میں صبر و استقلال کا حوصلہ پیدا کر دیا۔ امن کے دنوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ دن چڑھ گیا اور قوم جنگ میں مصروف تھی، نہ آرام کرنے دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی اپنی فتح کا یقین کر چکے تھے۔ اتنے میں شامیوں کی طرف سے نیزم پر قرآن مجید اٹھائے گئے اور ان کے منادی نے آواز دی کہ خدا کی کتاب اول سے آخر تک ہمارے درمیان ہے۔ عرب، اسلام اور سرحدیں اہم مسائل ہیں، خدا کے لیے ان کو سامنے رکھو۔ اگر شامی ہلاک ہو گئے تو شام کی سرحدوں کا کیا ہوگا، اور عراق کی سرحدوں کی نگرانی کون کرے گا اگر عراقی فنا ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں نے نیزوں پر بلند قرآن مجید دیکھے، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والی دعوت اور امن و بقا کی پکار سنی۔ سنتے ہی ان کی اکثریت نے اس کا خیر مقدم کیا، چنانچہ ہاتھ رک گئے، دلوں میں تردد پیدا ہوا، پھر امن و صلح کا تصور آیا، پھر اس کی طرف رغبت ہوئی اور غیر معمولی خواہش حرکت کرنے لگی۔ فوجی افسروں نے تیزی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ قوم جو کچھ پیش کر رہی ہے اسے مان لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انکار کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ قوم قرآن والی نہیں ہے،
اس نے قرآن اس لیے نہیں اٹھایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے، یہ تو ایک چال ہے جس میں ہم کو پسانا چاہتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید اٹھانا ان کی کوئی جدت نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ بصرہ میں جنگ سے پہلے قرآن مجید اٹھایا گیا تھا، تو یہ اس کی تقلید میں لڑائی ہو جانے کے بعد مقابلے سے گھبرا کر اپنی شکست کا یقین کر لینے پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان فہمائشوں کے بعد بھی آپ کے ساتھی اصرار کرتے رہے کہ درخواست منظور کر لی جائے۔ پھر اصرار میں اتنی شدت کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی بھی دی گئی، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ آپ کو معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم خیال تھی اور شامیوں کی چال میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو کتاب اللہ کے مطابق ہی جنگ کی ہے اور ہم کو ذرا سا بھی شک نہیں کہ ہم حق پر نہیں، اور یہ کہ ہمارے ساتھی امیر المؤمنین ہیں اور مقابلہ کرنے والے باغی ہیں۔ اگر ہم کو اس میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو ہم لڑائی نہ لڑتے اور اپنا اور دشمنوں کا خون نہ بہاتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک جماعت لڑائی سے رک جانا چاہتی تھی اور دوسری چاہتی تھی کہ لڑائی جاری رہے۔ پھر جب فوج کے افسروں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے تو خود فوج سے کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی روکنے پر مجبور ہو گئے۔ اشتر کو بڑی بڑی کوششوں سے روکا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور قاصدوں کے ذریعے پوچھا کہ قرآن مجید اٹھانے کی غرض کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں اپنی طرف سے ایک ایک آدمی منتخب کریں اور ان کو حکم دیں کہ ہمارے اختلافات کا کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ قاصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطلع کیا۔ اکثریت تو اس سے خوش ہوئی لیکن اقلیت ناراض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبوراً اکثریت کا ساتھ دیا۔ صفین کے معرکے میں فریقین جس بری طرح لڑے، مسلمانوں کی باہمی لڑائی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جنگ میں فریقوں کی فوجوں کی تعداد کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کرنا بہت دشوار ہے۔ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج 1,00,000 اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی 70,000 بتاتی ہے، دوسری جماعت اس سے کم اندازہ کرتی ہے۔ اسی طرح دونوں طرف کے مقتولوں کا بھی شمار مشکل ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ شامی مقتولوں کی تعداد 45,000 تک جا پہنچی تھی اور عراقی 25,000 کام آئے۔ اس وقت یہ بات اہم ہے کہ ہم دونوں فوجوں کا بڑی باریکی سے حساب کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ فریقین کی تیاری ہر پہلو سے بھرپور تھی اور اس تیاری نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ اپنی اپنی سرحدوں کو جو دشمنوں کے بالمقابل تھیں کھلی چھوڑ دیں، اور اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ رومیوں کو شام پر حملہ کرنے کا حوصلہ ہو گیا تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ دے دلا کر مصالحت کر لی اور ان کو روک دیا۔ مشرق میں عراقی سرحدوں کے مقابلے میں رومی سلطنت کی طرح کوئی طاقتور اور منظم حکومت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی فارس کے بہت سے شہر مسلمانوں سے کھنچ گئے تھے اور بغاوت کا ارادہ کرنے لگے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف نہ لوٹتے اور ان سرحدوں کا انتظام نہ کر لیتے، بہرحال دو بڑی فوجوں میں طویل اور شدید جنگ ہوئی، جس کی خرابیوں اور ذلت آفرینیوں کو مورخوں اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ لازمی طور پر فریقین کے بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے قتل کیے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ داستان سراؤں نے مقتولین اور زخمیوں کی تعداد بتانے میں مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن اتنی بات قطعی ہے کہ اس لڑائی میں شام اور عراق کے بزرگوں اور بڑوں کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔ ان بزرگوں کا مارے جانا دیکھنے والوں کے لیے دردناک تھا اور سننے والوں کے لیے بھی، اور آج بھی جو لوگ تاریخ اور سوانح کی کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں ان کے دل درد سے بھر جاتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو ہرمزان کے قاتل تھے، اس لڑائی میں مارے گئے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور بہت سے ساتھی مارے گئے جو بڑی شان و شوکت اور غیر معمولی شجاعت اور بہادری کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں عمار بن یاسر، جن کا قتل مسلمانوں میں سے ایک تاریخی روایت بن گیا ہے، اسی لڑائی میں مارے گئے۔ اسلام میں وہ سب سے پہلے شہید ہونے والے ماں باپ کے بیٹے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ابو جہل نے ان کے ماں باپ کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، افسوس ابن سمیہ، تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی۔ اور ابھی تم نے پڑھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو وہ ڈر گئے۔ خزیمہ بن ثابت انصاری صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن لڑتے نہ تھے، وہ عمار کی جستجو میں تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مارے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اب گمراہی کھل گئی، چنانچہ لڑائی میں شرکت کی اور مارے گئے۔ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ شامیوں نے عمار کو قتل کیا ہے تو ان کو یقین ہو گیا
کہ شامیوں کی جماعت ہی وہ باغی جماعت ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر بھی عمار کے قتل کا بڑا دردناک اور گہرا اثر ہوا۔ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمار سے کہا تھا تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس حدیث سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں، لیکن جب اس کی صورت نہ بن پڑی تو تعویل کرنے لگے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو ہم نے قتل نہیں کیا، ان کے قاتل تو وہ ہیں جو ان کو یہاں لائے، حالانکہ عمار کو صفین میں لانے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگ کے لیے یا لڑائی پر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ عمار تو بوڑھے تھے، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، ان کا جسم ضرور بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ان کا دل، ان کی عقل اور ان کی بصیرت بڑھاپے کی زد سے محفوظ تھی۔ چنانچہ وہ بولنے چالنے میں، بحث و مباحثے میں اور جہاد کرنے میں جوان تھے۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا اور کہا امی جان ہمارا معرکہ کیسا رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا نہ میں تمہاری ماں ہوں نہ تم میرے بیٹے۔ عمار نے ہنسمکھ بن کر کہا چاہے جتنا تمہارا جینا چاہے، لیکن مجھے بیٹا اور تمہیں ماں تو رہنا ہے۔ عمار کا مطلب یہ تھا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا ہے، اب عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کو تو نہیں بدل سکتی۔ عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں لڑائی پر ابھارنے میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ ایک دن لڑائی میں وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے اور یہ رجز ان کی زبان پر تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے ہم نے تم کو اس کے نزول کے موقع پر مارا تھا، اب اس کے مقاصد کے تحت تم کو ماریں گے، ایسی مار جو سر کو جدا کر دے گا اور دوست کی یاد دوست سے بھلا دے گی تان کے حق کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ عمار اس دن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی سے کہتے تھے خدا کی قسم اس جھنڈے والے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ لڑ چکا ہوں اور یہ 4تھی بار ہے، اور یہ موقع بھی پہلے سے کچھ اچھا نہیں ہے۔ عمار ساتھیوں میں سے جب بھی کچھ ابتری اور انتشار محسوس کرتے تو کہتے اگر حریف ہم کو مار مار کر حجر یعنی کوفہ اور بصرہ کے درمیان کے علاقے کے نخلستان تک بھی بھگا دے گا تب بھی ہم کو یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔ کہا جاتا ہے کہ عمار نے اپنے آخری مارکے میں جانے سے پہلے پانی مانگا تو ان کے سامنے دودھ پیش کیا گیا۔ جب آپ نے دیکھا تو تکبیر کہی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ دنیا میں تیرا آخری توشہ دودھ کے چند گھونٹ ہوں گے۔ اس کے بعد پی کر مارکے میں ٹوٹ پڑے اور ساتھیوں کو آواز دی کون جنت چلتا ہے؟ جنت تلواروں کے نیچے ہے، آج گھاٹ کا دن ہے، کل دوستوں سے ملاقات ہوگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے۔ جس دستے کی کمان عمار بن یاسر کر رہے تھے اس کا جھنڈا ہاشم ابن عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قریش کے بڑے شہسوار اور بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو غیر معمولی اخلاص اور محبت تھی، وہ یک چشم تھے۔ عمار کبھی ان کو یک چشم کہہ کر سختی کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیتے اور کبھی نرمی سے کہتے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میاں آگے بڑھو۔ ہاشم ابن عتبہ عمار کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہتے ذرا ٹھہرو، تم تو پھدکتے اور میں رینگتا ہوں، شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس حالت میں بھی ابن عتبہ لڑتے تھے اور رجز پڑھتے تھے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے یک چشم اپنی جگہ چاہتا ہے، اس نے کمی نہیں کی، بہت کچھ کہا، زندگی سلجھاتے سلجھاتے وہ تھک چکا، اب اس کا گرنا یا گرایا جانا ضروری ہے، میں ان کو گرادار نیزوں سے بھگاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمار ان کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ دونوں نے جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے علماء اور صالحین کی ایک بڑی جماعت قتل کر دی گئی۔ یہ لوگ بصیرت کی روشنی میں لڑ رہے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے بھی جو لوگ لڑائی میں کام آئے وہ بڑے درجے اور رتبے کے تھے۔ شامیوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت اور وقت اتنی ہی تھی جتنی عراقیوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کام آنے والے فداکاروں کی۔ دونوں طرف کے لوگوں میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے اس لڑائی کو دین سمجھا، اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ جانا۔ عراقی خیال کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ان کا درجہ کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کیا میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، اور ان لوگوں نے جواب دیا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں جس کا آقا ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے آقا ہیں۔
اے خدا علی رضی اللہ عنہ کے دوست کا دوست رہے اور اس کے دشمن کا دشمن رہے۔ اسی طرح عراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی جس کا مفہوم ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جب وہ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، ایسا محسوس کرتے تھے کہ اس لڑائی میں گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کا شوق شہادت، ان کا لڑائی کے لیے ٹوٹ پڑنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ وہ رکے رہتے یا پیچھا دکھاتے یا ہچکچاتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی خیال کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کے وہ پابند ہیں جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، اسلام میں انہوں نے بڑا خطرناک رخنہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے خون کو حلال کیا اور خلافت پر دستدرازی کی جس کے وہ مجاز نہ تھے، اور پھر انہوں نے خلیفہ کی بے حرمتی کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عام شامیوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل اللہ کے ایک زبردست قانون قصاص کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بہت سے شامی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ دین کی حرمت کے لیے لڑے۔ ان کو غصہ تھا کہ دین کی حدیں جاری نہیں کی جا رہی ہیں، دین سے متعلق جو الجھاؤ ہو گیا ہے اور لوگوں کی روش میں دینی حیثیت سے جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سیدھا اور درست نہیں کرتے۔ پھر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے معاملات بھی پیش نظر رکھے جائیں جو دین سے وابستہ نہیں بلکہ ان کا تعلق اس عربی عصبیت سے ہے جس کی آگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن کے لیے بجھا دی تھی اور جو روم اور فارس کے دشمنوں سے مقابلے کے دوران میں دبی رہی، لیکن فتنے کی ہوا چلتے ہی بھڑک اٹھی اور اپنی پہلی حالت پر آ گئی۔ اس نے بہت سے عربوں کو ان کے پرانے دنوں کی یاد دلا دی۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا قدیم ان کے جدید جیسا ہو جائے، چنانچہ فخر، غرور اور خود بینی کی جن باتوں سے روکا گیا تھا ان کی طرف چل پڑے۔ اسی طرح وہ معاملات جن کا تعلق دنیا کی طلب اور دنیاوی جاہ و جلال کی حرص سے ہے، اب اس بات کو اگر ان دینی جذبات سے جوڑ دیا جائے جو قوم کو سخت جنگ کی طرف دھکیل رہے تھے، تو اس خوفناک اور تباہ کن جنگ کی کوئی بات آپ کو بری معلوم نہ ہوگی۔ ایک جماعت پر دین غالب آیا، اس نے دین کی حمایت میں سچے ایمان والوں کی طرح جنگ کی۔ دوسری جماعت پر دنیا غالب آئی اور اس نے دنیا جمع کرنے کے لیے حریفوں اور بدلگاموں کی طرح مقابلہ کیا۔ اس مقابلے کے دوران میں سرحد بالکل یا تقریباً خالی ہو گئی اور مسلمانوں کے دشمنوں نے وہ حوصلہ لیا جو نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن مجید نیزوں پر اٹھانے کی چال تنہا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ساختہ پرداختہ نہ تھی، اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کی نقل تھی، بلکہ اس کا ایک اور سبب ہے جو آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ بصرہ کی جنگ کے موقع پر قرآن مجید بلند کرنے کی کارروائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ مقابل کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو درجہ ہے اس کا تقاضا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ احتیاط اور تدبیر سے کام لیتے، ان کو قرآن مجید اور اس کے احکام کی یاد دلاتے اور اپنی دعوت کے جواب سے جب تک مایوس نہ ہو جاتے لڑائی کا آغاز نہ کرتے۔ چنانچہ جب بصرہ والوں نے اس قرآن اٹھانے والے نوجوان کو تیروں کا نشانہ بنا لیا، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ شام کے لوگ اگر واقعی فتنہ اور لڑائی سے بچنا چاہتے تھے تو یہ کام ان کو لڑائی شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ بار بار ان کو قرآن اور احکام قرآن کی یاد دلائی گئی اور انہوں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کتنی مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیروں کو خالی ہاتھ واپس کر دیا، نہ صلح کی نہ صلح جیسی کوئی بات پیش کی۔ پھر لڑائی پر ہفتوں گزر جانے کے بعد، بلکہ محرم کا ایک پورا مہینہ امن سے گزار لینے کے بعد، اب قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنا مکاری کے سوا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو فتنے سے بچنا نہیں، شکست سے گریز کرنا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں بھی بعض افسر مخلص اور آپ کے سچے خیر خواہ نہ تھے، اس لیے کہ وہ دیندار نہیں دنیا دار تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان عیش بھرے دنوں کی حسرت رکھتے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انعام و عطیات پاتے رہنے کی فضا میں گزارے تھے۔ اس قسم کے افسروں میں سے صرف اشعث بن قیس کندی کا تذکرہ ہے جو عہد نبوت میں مسلمان ہوا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا اور اپنے قبیلے کو ابھار کر جنگ کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔